واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 179 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین غور فرمائیے، یہ سب کیا تھا کہ مسلمانوں نے کوئی جادو کر دیا تھا کہ ہرکل کے خاندان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہرکل اور اس کے جرنیل بیٹے کو ان کے اپنے طبیب نے زہر دے کر مار ڈالا، اور پیچھے تخت و تاج کی وراثت کا ایسا تنازع اٹھا کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان کی نظریں مصر سے ہٹ گئیں جہاں مسلمان فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ناظرین، تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ اتنے قلیل مجاہدین اسلام نے اتنی بڑی طاقت کو اس حال تک بلکہ اس بدحالی تک پہنچا کس طرح دیا۔ اس سوال کا جواب قرآن میں ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب کسی قوم کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تباہی میں ایک سانس برابر بھی دیر نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئے اور تمہیں میری آیات سنائی تو یاد رکھو کہ جو کوئی ان آیات کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور میری آیات کی نافرمانی کرتے رہو گے تو تمہاری جگہ وہ قوم آ کر لے لے گی جو تم سے بہتر ہوگی۔ ناظرین، یہ ہے اصل جواب کہ ہرکل اور اس کی اتنی وسیع اور طاقتور سلطنت کو ایسا عبرتناک زوال کیوں آیا۔ ہرکل نے تو اپنی مقدس کتاب جو آسمان سے اتری تھی اس کی بھی نافرمانی کر کے اپنی ہی عیسائیت رائج کر ڈالی تھی۔ اس وقت وہ بہتر قوم اہل اسلام ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اپنے وطن سے دور جہاد میں جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ جو بھی شہر فتح کرتے تھے وہاں انہیں خزانے ملتے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل عورتیں ملتی تھی، لیکن اللہ کے بندے نہ خزانے کی طرف دیکھتے نہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ جہاں جاتے وہ اعلان کرتے کہ وہ ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انہوں نے عملاً یہ وعدے پورے کر دکھائے اور یوں اللہ کی ایک بہتر قوم ایک نافرمان قوم پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ اب ہم اس داستان کو چند مہینے پیچھے 641 عیسوی کے دنوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب سپہ سالار عمرو بن عاص بابلیون سے اسکندریہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ انہی دنوں قسطنطین بیمار ہو گیا تھا اور بزنطیہ کے شاہی محل میں محلاتی سازشیں عروج پر پہنچ گئی تھی اور تفرقہ فوج تک پھیل گیا تھا۔ عمرو بن عاص کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ بزنطیہ کے شاہی محل میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی کمک کے آنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مصر میں رومی فوج تھوڑی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی اس فوج کی نفری مجاہدین کی نسبت 3 گنا زیادہ تھی۔ بابلیون فتح کر کے عمرو بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر قاصد کو اسی وقت مدینہ روانہ کر دیا۔ مصر تو امیر المومنین کے ذہن اور اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر بہت تھوڑا ہے اور ہر لڑائی میں اس کی نفری کم ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہیں کیا تھا کہ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا۔ وہ اپنے خطبوں میں اللہ کا یہ پیغام سب تک پہنچاتے رہتے تھے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی کوشش کرو گے۔ وہ تو مجاہدین جانوں کی بازی لگا کر رہے تھے اور امیر المومنین کمک اکٹھی کرنے میں لگے رہتے۔ معزز ناظرین، امیر المومنین کی بےتابی اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت قاصد کے انتظار میں رہتے تھے۔ کچھ دن گزر جاتے، دور شہر سے نکل کر اس راستے پر چلے جاتے جس راستے سے قاصد آیا کرتے تھے۔ انہیں پہلے پیغام مل چکا تھا کہ اب مجاہدین ایک ایسے شہر کو محاصرے میں لے رہے ہیں جس کا دفاع بلا شبہ ناقابل تسخیر ہے اور جس کے اندر بہت بڑی فوج موجود ہے۔ امیر المومنین باہر نکل گئے۔ اس روز تو وہ اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر سے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے جیسے آج قاصد آ ہی جائے گا۔ ٹہلتے ٹہلتے امیر المومنین خاصا آگے نکل گئے اور دور افق پر انہیں یوں گرد اڑتی نظر آئی جیسے کوئی گھڑ سوار یا شتر سوار آ رہا ہو۔ امیر المومنین اور تیز چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اس گرد میں لپٹا ہوا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ امیر المومنین کے قدم اور تیزی سے اٹھنے لگے۔ آخر سوار قریب آ گیا اور امیر المومنین کو دیکھ کر اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں پاؤں زمین پر جما دی۔ چند قدم گھسیٹتا آیا، یا امیر المومنین، گھڑ سوار نے کود کر اترتے ہوئے کہا، بابلیون مبارک ہو، سپہ سالار عمرو بن عاص کا پیغام لایا ہوں۔ امیر
امیر المومنین وہیں رکے رہے، ہاتھ اوپر اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے قاصد سے پیغام لیا اور یہ پڑھتے ہوئے واپس چل پڑے۔ قاصد گھوڑے کی لگام پکڑے ان کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ امیر المومنین کے چہرے پر فتح و نصرت اور مسرت کی سرخیاں آ گئی تھی۔ شہر میں داخل ہو کر اعلان کرتے آئے پیغام آیا ہے، سب مسجد میں آ جائیں۔ مسجد ایک مرکز ہوتا تھا جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اچھے برے پیغامات سنائے جاتے اور قومی اور ذاتی مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مجلس مشاورت بھی مسجد میں ہی بیٹھ کر امور و معاملات پر بات چیت اور فیصلے کیا کرتی تھی۔ مسجد میں امیر المومنین نے پیغام پڑھ کر سنایا اور پھر کچھ باتیں قاصد نے زبانی سنائی، اور اس کے بعد امیر المومنین نے پہلی بار یہ کہا کہ عمرو بن عاص کو کمک کی شدید اور بہت جلدی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بابلون کی فتح کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر بابلون کی اہمیت بتائی، اور پھر کہا کہ اب مجاہدین اور ہی زیادہ دشوار صورتحال میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکندریہ کی فتح اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ عمرو بن عاص کو فوری طور پر کمک پہنچ جائے۔ ابھی مسلمانوں کی باقاعدہ تنخواہ دار فوج نہیں بنی تھی، لوگ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر تیار کر کے محاذ پر جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین نے کمک کی ضرورت کا ذکر کیا تو ایک لشکر تیار ہونے لگا۔ امیر المومنین نے مدینہ سے دور دور رہنے والے لوگوں پہلے ہی کمک کے لیے کہہ رکھا تھا اور کئی لوگ تیار ہو گئے تھے اور اب امیر المومنین کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں عمرو بن عاص کو اجازت دی کہ وہ اسکندریہ کی طرف کوچ کر جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ضروری ہدایات بھی لکھوائی ہوں گی اور یہ بھی لکھا کہ کمک بہت جلدی پہنچ رہی ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 180 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔